بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم واقعات کی دنیا میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک گورنر کا ولی اللہ بننے کا واقعہ۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ایک گورنر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت عطا کر دیں، چاہے اس کو مفت دے دیں، چاہے تو قیمت طلب کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قیمت مانگیں گے تو تم نہیں دے پاؤ گے، اور اگر مفت دے دیں تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گورنر نے کہا، پھر آپ جو فرمائیں میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں کچھ عرصہ رہو، جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو نعمت عطا کریں گے۔ کئی ماہ کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا، فلاں علاقے کا گورنر رہا ہوں۔ فرمایا، اچھا، جاؤ بغداد شہر میں گندھک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندھک کی دکان بنا لی۔ ایک تو گندھک کی بدبو اور دوسرا خریدنے والے عوام الناس کی بحث و تکرار سے گورنر صاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوتی۔ ایک سال گزرا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت ایک سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم دن گن رہے تھے، ایک سال دکان اور چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گورنر صاحب، آپ کا دوسرا سال مکمل ہو گیا۔ عرض کیا، پتہ نہیں۔ حضرت نے کشکول ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر نعمت کے طلبگار ہو تو حکم کی تعمیل کرو، ورنہ جس راستے سے آئے ہو ادھر سے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے کشکول ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ چند لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، کام چور، شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، جاؤ محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور کہرے درویش برجان درویش والا معاملہ۔ عجیب بات تو یہی کہ پورا سال فقیری میں گزار دیا اور کسی نے کچھ نہ دیا، ہر ایک نے جھڑکیاں دیں۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گورنر کے دل سے عجب اور تکبر نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ ایک سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی وقت نہیں
اور مانگنا ہو تو مخلوق کی بجائے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی سال میں گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بولا کر کہا کہ گورنر صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا شبلی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے معاہدے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، مگر اب ان کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کی ایک ایک بات سینے سے نور بھرتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہوتی گئیں۔ چند ماہ کے اندر اندر احوال و کیفیات میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا۔ بلا آخر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ شبلی، آپ نہاوند کے علاقے کے گورنر رہے ہیں۔ آپ نے کسی سے ذاتی کی کوئی کسی کا حق دبایا ہوگا۔ آپ ایک فہرست مرتب کریں کہ کسی کا حق آپ نے پامال کیا۔ آپ نے فہرست بنانا شروع کی۔ حضرت کی توجہات تھیں، چنانچہ 3 دن میں کئی صفحات پر مشتمل طویل فہرست مکمل ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ معاملات میں صفائی نہ ہو۔ جاؤ ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہاوند تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی۔ بعض نے تو جلد معاف کر دیا، لیکن بعض نے کہا کہ تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔ بعض نے کہا ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرنے اور اس سے بشکواتے رہے، حتیٰ کہ 2 سال کے بعد بغداد واپس پہنچے۔ اب آپ کی خانقاہ میں آئے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا۔ میں نکل گئی تھی، باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے۔ بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت کے تار پود بکھر گئے، معرفت الہی سے سینہ پرنور ہو کر خزانہ بن گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ عارف اللہ بن گئے۔ آپ کا نام حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ہے۔